السلام علیکم۔ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج ہم لے کر کے آئے ہیں آپ کے لیے ایک مضمون کا عنوان ہے حرف نسبت، جسے میں نے اخذ کیا ہے ظفر اگانوی بیج کا برق کے تناظر میں کی کتاب سے، جس کے مرتب ہیں جناب پروفیسر دبیر احمد، اور یہ اس مضمون کا 9واں قسط ہے۔ ابھی 3-4 قسط آپ کو اور پیش کرنے کی ضرورت کروں گا، تب جا کے یہ طویل مضمون ختم ہوگا۔ چونکہ مضمون کی اہمیت کافی ہے، اس لیے میں ان بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ شاید ان کے کام آ جائے، سن کر کے شاید وہ آسانی سے اسے اپنے ذہن میں پیوست کر لیں۔ تو پیش خدمت ہے مضمون حرف نسبت، خالق ہیں دبیر احمد۔ افسانہ اہرام ظفر اگانوی کا بہت ہی مشہور افسانہ ہے۔ افسانہ اہرام کئی سوالات اٹھاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اہرام ہی کیوں، قبر یا مقبرہ کیوں نہیں؟ میرے خیال میں افسانہ نگار لفظ اہرام کا استعمال کر کے ہمارے ذہن کو مصر کی اس تہذیبی سرزمین پر لے جانا چاہتا ہے جہاں فرعون اپنی زندگی ہی میں اپنے لیے عظیم الشان، بے مثال اور لازوال مقبرے تیار کرواتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کی روحیں اپنی تمام مادی احتیاجات کے لیے اہرام میں ابد تک قیام پذیر رہیں گی۔ وہ اہرام کی زندگی روحانی اور تنہائی کی پرسکون ابدیت ہے۔ اس کے پیش نظر افسانہ اہرام کی ابتدا ذیل کے جملے سے ہوتی ہے: تم مجھے پہچانتے ہو؟ یہ پہلا جملہ ہے جو حقیقت میں ایک استفہام ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے جواب تک پہنچنے کے لیے لفظ اور معنی کے پلسرات سے گزر کر حال کے اس اہرام میں داخل ہونا ہے جو بظاہر ایک کمرہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کمرے میں کس طرح داخل ہوا جائے جبکہ کمرے کا دروازہ بند ہے اور داخلہ ممنوع ہے۔ ایسے میں ایک ہی صورت ہے، کھڑکی کھولی جائے اور دیکھا جائے، مگر کھڑکی تو دروازہ سے پہلے ہی بند ہو چکی۔ ایسے میں اندر اور باہر کا رشتہ منقطع ہو جانا ناگزیر ہے۔ ماضی اور حال کا تعلق ختم ہونا ضروری ہے۔ یہ سب کچھ ظاہر میں تو ٹھیک ہی ہے، لیکن باطن میں ایسا نہیں ہے۔ کمرے کی تاریکی کے باوجود شعور کی تہیں روشن ہیں، اور اسی روشنی کو پانے کے لیے وہ کرنیں جو ماضی کو بھول بھلائیوں میں گم ہو گئی تھی، بچھڑ گئی تھی، اب اپنے مرکز کو لوٹنے کو بے تاب ہیں۔ مگر کافی دیر ہو چکی ہے، قدریں بدل گئی ہیں، صورتیں مسخ ہو چکی ہیں۔ ایسے میں کون کس کو پہچانتا ہے؟ ابھی تک ماضی اور حال میں ایک ہلکا سا ربط باقی ہے۔ یہی ربط ایک ایسا سوال پیدا کرتا ہے جس میں بے انتہا کرب ہے اور بڑی بے بسی ہے۔ ضمیر کا یہی کرب افسانہ اہرام میں چند کردار اور ان کے کئی بے رنگ فیض متعین کرتا ہے، جیسے دولت کی فراوانی کے باوجود سکون کا فقدان، مذاہب کے ناپختہ شعور، عکس انسان پر مشین کو ترجیح، انسان کی خدمت میں خود کو بھول جانے کی خواہش یا خود کو تلاش کرنے کی جستجو۔ مگر یہ سب کچھ ماضی میں مسخ ہو کر تحلیل ہوتا رہا ہے۔ شخصیت باہر سے اندر آنے کی کوشش میں ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ جسم سے بے جان ہو جاتے، لاشیں غائب ہو جاتی ہیں، صرف ایک شعوری علاقہ ہے جو زندہ رہتا ہے، جو اپنے تلازموں کو تلاش کرتا پھرتا ہے۔ اس کے باوجود اکثر و بیشتر ہم اپنے آپ کو، اپنی آواز کو نہیں پہچان پاتے ہیں۔ لیکن ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ یہ سوال ہمیں خود ہی پریشان کر دیتا ہے کہ بند کھڑکی کی سلاخوں سے جو سوال اٹھا رہا ہے وہ ہم ہی میں سے جنم لیتا ہے، اور غیر اختیاری طور پر ہم یہ کہتے ہیں
تم کون ہو؟ بتاؤ، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ مجھے پہچانتے ہو؟ دراصل یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہمارے ضمیر کا خلا پور ہو جاتا ہے، کھوئی ہوئی کڑی مل جاتی ہے اور اندرونی شخصیت اپنی تمام تر نارسائیوں کے باوجود تکمیل کو پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے احرام کا یا کمرے کا وہ دروازہ جو اب تک اندر سے بند نہیں تھا، اس لمحے بند کر لیا جاتا ہے جو پرسکون اور ایکسپلائٹڈ ہے۔ افسانے کا مرکزی کردار خود ترہمی کے جذبے سے معمور ہے، شاید اسی بنا پر انٹروورٹڈ ہو گیا ہے، مگر یہ کہ خود ترہمی عورت کو جنس کے علاوہ عفت و عصمت کا سمبول بھی کہا گیا۔ اس افسانے کو بغور دیکھے تو محسوس ہوگا کہ احرام میں داخل ہونے کا عمل افسانے کے شروع میں ظاہر ہوتا ہے، مگر احرام کے اندر بند ہونے کی بات بالکل آخری ہے۔ یہ افسانہ نگار کی فنکارانہ بصیرت کی ایک اچھی مثال ہے۔ پروفیسر بیگ احساس افسانہ احرام کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ افسانے کا مفہوم آسانی سے واضح نہیں ہوتا۔ ایک خواب آلود دھندلی فضا ہے۔ افسانے میں کئی سوالات قائم ہوتے ہیں: جبر و قدر، ذات اور بیرون ذات، داخلی و خارجی ٹکراؤ، انسان کسی سے نجات چاہتا ہے، نجات اور شانتی کیسے حاصل ہوتی ہے، انسان سکون کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے، مرنے کے بعد بھی جسم کو جوں کا توں باقی رکھنے کی خواہش کیوں جاگتی ہے، کیا انسان وجود ایک احرام ہے جس میں مری ہوئی یادیں محفوظ ہیں، کیا سب سے محفوظ جگہ خود انسانی وجود ہے؟ یہ ایسے سوال ہیں جو ابد تا ازل باقی رہیں گے، اور ان کے خواب ڈھونڈتے انسان اپنے انجام کو پہنچتے رہیں گے۔ سوالوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پروفیسر منظر اعجاز اپنے تجزیہ میں لکھتے ہیں: احرام کی تلمیح سے عامریت اور دولت و ثروت کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے۔ غیر منقولہ مشابہت اور مماثلت تلاش کی جائے تو تاج محل پر جا کر نظر ٹھہرتی، جسے کسی شاعر نے محبت کی نشانی اور کسی نے غریبوں کی محبت کا مذاق قرار دیا۔ اقتصادیات کے تناظر میں دیکھو تو جدیدیت کی نفسیات اقتصادی پسماندگی کے احساس سے دوچار نظر آتی۔ سیاست صنعت و تجارت میں تبدیل ہو چکی ہے اور مذہب بھی اس سے مبرہ نہیں۔ محبت و اخوت، اخلاق و مروت، رشتے ناطے سب اسی کے دام تصدیر کے اسیر ہو چکے۔ ایسے میں کسی کو کسی پر یقین، اعتماد اور بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو طے ہے کہ ظفر گانوی جدیدیت کے رجحان سے متاثر افسانہ نگار اور جدیدیت کے رجحان کے علمبردار ممتاز افسانہ نگار تھے۔ جدیدیت کے جمالیات میں مارکسی اقتصادیات کو خاصی اہمیت رہی۔ اس افسانے میں بھی اقتصادی مسئلے کی جھلک موجود ہے۔ ظفر صاحب کے افسانوی مجموعہ بیج کا برق پر جو تصویر موجود ہے، اسے دیکھ کر بدلی ہوئی اور بگڑی ہوئی شکل کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ انسان کی شناخت کا یہ المیہ ہے اور افسانہ احرام اسی کے نوحے کی بازگشت ہے۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ایک مضمون حرف نسبت کا ناواں قص سن رہے تھے، جس کے خالق ہیں جناب جبیر احمد صاحب، اور یہ اخذ کیا گیا ہے ظفر گانوی بیج کا برق کے تناظر میں کی کتاب سے، جس کے مرتب بھی جبیر احمد صاحب ہیں، اور ایک بہت ہی اہم مضمون ہے، اس لیے میں لگاتار پڑھ رہا ہوں تاکہ شاید بچوں کے کام آئے۔ تو دوستو، اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے
اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔ اس کتاب کی قیمت صرف 400 روپے ہے، 400 روپیز۔ اسے خرید کر پڑھیں گے تو اور بہت ساری جانکاریاں آپ تک پہنچیں گی۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں آپ کسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔